حبیب کبریا تم ہو۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی آپ کے لیے ہم نے ترقی کیسے کیسے دی ہے، آپ کہاں تھے ہم نے کہاں پہنچا دیا۔ بتایا تھا نا کہ ہر بعد والا زمانہ پہلے والے سے بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی آپ شروع میں یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیسے ٹھکانہ دیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اگرچہ وہ دولت مند کتنا ہی ہو، تو گویا کہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کے والد تو کچھ چھوڑ کر بھی نہیں گئے تھے، دنیا نہیں چھوڑ کر گئے تھے، تو آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ یہ آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیسے ٹھکانہ دیا؟ آپ کے دادا کو آپ پر شفیق کر دیا، آپ کے دادا کے دل میں آپ کی محبت اتنی کر دی کہ جتنی حقیقی بیٹوں کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے دادا آپ کی پرورش میں لگ گئے اور آپ کا دھیان دیا، اتنا دھیان دیا کہ آدمی اپنی اولاد کا اتنا دھیان نہیں دیتا جتنا کہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں دھیان دیا ہے۔ اور جب آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو آپ کی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن آپ کے دادا کو آپ کی تربیت پر اور آپ کی دیکھ ریکھ پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ یہ محبت کس نے ڈالی، یہ ٹھکانہ کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی ہے تو دادا بھی چل بسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں آپ کی بے انتہا محبت ڈال دی، اور آخر تک ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے رہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کا ساتھ وہ دیتے رہے۔ اور کیسا ساتھ دیا ہے ہمیں معلوم ہے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں کیسا کیسا ساتھ دیا ہے، کیسے کیسے موقع پر آپ نے اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نہیں اٹھایا۔ تو یہی ٹھکانہ ہے کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا تھا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، ہم نے آپ کی دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ وہ آپ کی تربیت کرتے رہے۔ فَأَمَّلْ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا، پھر ہم نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ بے خبر پایا کیسے؟ کہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ شریعت سے واقف نہیں تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، قرآن کریم کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ آپ نبوت سے پہلے ہی کفار کے عقائد سے اور کفار کی رسومات سے آپ بہت زیادہ بیزار تھے، آپ کا دل کوڑتا رہتا تھا، آپ بے چین رہتے تھے حق کی تلاش کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرتے تھے۔ غار حرا میں جو آپ جایا کرتے تھے وہ اسی لیے جایا کرتے تھے، آپ عبادت کرتے تھے اپنے طور پر، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت کا جو طریقہ تھا آپ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہم نے آپ کو بے خبر پایا اور ہم نے آپ کو راہ دے دی۔ کیسے؟ ہم نے آپ کو سب سے بڑی دولت نبوت سے سرفراز کر دیا۔ تو یہ آپ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ یتیم تھے ہم نے ٹھکانہ دے دیا، اور آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو دین کا پیشوا بنا دیا، مقتدا بنا دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا، تندرست پایا، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ آپ شروع میں مالدار نہیں تھے، آپ کے والد صاحب جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا،
دوسروں کے سہارے سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے. جب آپ بڑے ہوئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت کی بہت مالدار اور تاجرہ عورت تھی، انہوں نے اپنے کام سے اور اپنی تجارت میں آپ کو شامل کر لیا اور آپ نے ملک شام کا سفر کیا ہے، اور اس سفر میں آپ کو بہت زیادہ منافع ہوا ہے. مالی تعاون اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کرایا. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ کی اتنی محبت ڈالی کہ اس وقت کے رؤسائے مکہ بڑے بڑے مالدار لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح دے رہے تھے. آپ نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا. آپ نے نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، آپ نے ایک نوجوان حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا نکاح کا اور آپ نے قبول کر لیا. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال آپ پر نچھاور کر دیا. اس طریقے سے آپ کو مالدار کیا. یہ تو ہوگا دنیاوی مالدار. ایک ہوتا ہے غنا، دل کا غنا. ایک تو ہوتا ہے مالدار بننا، پیسے اور دولت آ جانا. ایک ہوتا ہے دل کا غنا. تو دل کا غنا تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا غنا تھا. یعنی بے نیازی، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں بے نیازی. ایسا نہیں کہ دوسرے کے مال کو دیکھ کر دل للچائے، ایسا نہیں، بلکہ دل کے اندر اتنی بے نیازی کہ اگر کوئی پیش بھی کرنا چاہے تو آسانی سے قبول نہ کرے. تو یہ 3 نعمتیں مختصر طور پر بیان کی ہیں، ورنہ نعمتیں تو بے شمار تھیں. ایک نعمت تو یہ کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی. آپ نادار تھے، آپ تندرست تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب ان نعمتوں کا شکر کرنا بھی ضروری ہے. تو اب ان آیتوں کے اندر آپ کو شکر کی تعلیم دی جا رہی ہے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق ہیں، مخاطب ہیں، یعنی آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن اصل تو امت کو سمجھانا ہے. امت کے لیے حکم ہے یہ، چونکہ آپ تو اس کے خلاف نہیں کر سکتے. آپ کی تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شریعت. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے، یعنی اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیجیے. اس وقت زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ یتیم کے مال کو دبا دیا کرتے تھے اور اپنے قبضے میں لے لیا کرتے تھے. اس پر ظلم بالائے ظلم کیا کرتے تھے. تو اس میں بتایا کہ یتیم پر سختی نہ کیجیے. ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر بہت ہی مبارک ہے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. وہ گھر اور وہ مسلمان بہت ہی زیادہ مبارک ہے کہ جس کے پاس یتیم ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اور پھر فرمایا کہ وہ مسلمان بہت برا ہے جس کے پاس یتیم ہو اور وہ اس کی صحیح سے پرورش نہ کرے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرے. اس زمانے میں برا سلوک کیا جاتا تھا. یتیم کا جو مال وراثت میں ملتا تھا، باپ کا جو مال تھا، باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب دوسرے لوگ اس کو اپنے پاس رکھتے تھے کہ ہم اس کو پالیں گے، اور پالنے کے بہانے سے اس کا مال اپنے قبضے میں کر لیا کرتے تھے. اس کو کچھ نہیں ملتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آپ سائل کو، سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیے، نہ ڈانٹیے. وہ سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مانگنے کے لیے آ جایا کرتا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ اپنے گھروں میں تلاش کروایا کرتے کہ دیکھو کچھ ہے اس کے دینے کے لیے. اگر گھروں میں بھی کچھ نہیں ملتا تو آپ اس سے عذر کر دیتے اور کہہ دیتے کہ بعد میں آنا، جب ہوگا میں دے دوں گا. ڈانٹنا نہیں چاہیے. یہ حکم اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے مکلف اور
یہ حکم عام ہے، یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ امت کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی سائل آ گیا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی سائل ہے، مانگنے والا ہے، ہمیں دینا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہ دیں، لیکن اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ سائل کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجیے۔ ہاں اگر کوئی صحت مند ہے، کما سکتا ہے اور دنیا حاصل کر سکتا ہے تو اس کو مانگنا جائز نہیں، لیکن ہمیں سختی سے بات کرنا یہ بھی تو جائز نہیں ہے، وہ اس کا فعل ہے، وہ اگر غلط کر رہا ہے تو وہ خود بھگتے گا، لیکن ہمیں اس کا حکم نہیں کہ اگر وہ صحیح سالم ہے تو ہم اس کو ڈانٹ کر بھگا دیں، بلکہ ہمیں نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے یا ہے ہم نہیں دے رہے کوئی بات نہیں، دینا ضروری تھوڑی ہے، ہمارے پاس ہے اور ہم نہیں دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پر دی ہیں اور ہم کو عطا کی ہیں تو ان کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اظہار کیسے؟ ریاکاری کے ساتھ نہیں، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے دنیا سے، اب ہمارا لباس بھی یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت دی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس دولت تو ہے کروڑوں کی، لیکن لباس ایسا کہ دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی مانگنے والا ہی سمجھ لے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پھٹے پرانے کپڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں جی میرے پاس مال ہے۔ آپ نے اس کو سمجھایا کہ جب مال ہے تو اس کو ظاہر کرو اپنے جسم پر، یعنی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا مال استعمال کرے اور اتنا استعمال کرے کہ ریاکاری آ جائے۔ اصل ہے ریاکاری سے بچنا، چاہے آپ کتنا ہی اچھا لباس استعمال کر لیں، کتنا ہی اچھا آپ کھانا پینا کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اصل ہے ریاکاری نہیں آنی چاہیے، دکھلاوا نہیں آنا چاہیے، اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت عمدہ اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اور ہم نے لباس عمدہ پہن لیا، کھانا پینا اچھا کر لیا، تو اب ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں، اس کا سبق نہیں دیتی شریعت۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو حدیث میں ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے کرو، یعنی اگر کوئی تمہیں ہدیہ لے کر آ رہا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو تم بھی اس کو ہدیہ دے دو، چاہے کم درجے کا کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم لوگوں میں اس کی تعریف کر دو کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ بھی ایک شکر گزاری ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ریاکاری بالکل نہیں آنی چاہیے، دکھلاوا نہیں آنا چاہیے، نہ بیان کرنے والے میں اور نہ ہی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے دل میں ریاکاری نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ میں تو بہت اچھا ہو گیا کہ لوگ میری تعریف کرنے لگ گئے، لہٰذا میں دوسروں کے ساتھ احسان کروں گا تاکہ یہ شخص یا یہ لوگ میری تعریف کریں۔ ایسا نہیں، اگر ایسا آدمی برتاؤ کرے گا یا ایسا ذہن میں جمائے گا تو پھر ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔